اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 146۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں اور عیسائیوں کا عناد۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، یعنی یہود و نصارہ کے علماء کرام، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بغیر کسی شک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ یہ رسول برحق ہیں، مگر پہچاننے کے باوجود بھی صرف حسد و عناد کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، باقی میرا بیٹا تو اس کے متعلق گمان کیا جا سکتا ہے، شاید اس کی والدہ نے خیانت کی ہو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ان کے سر کو چوم لیا۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور یقین جانو کہ ان میں سے ایک فریق نے حق کو چھپا رکھا ہے، یعنی وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں مگر زبان سے اقرار نہیں کرتے۔ لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ سورج تو ماننے والے اور منکرین سب پر چمکتا ہے، اگر منکرین آنکھیں بند کر لیں تو اس میں سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے۔ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر ہوں گے اور ان کا قبلہ ابراہیمی ہوگا۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نبی اور امت نے یہ قبلہ اپنی رائے سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی حکم آیا، مگر اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے اور اپنے خبث باطنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام، بغض و حسد اور عناد کا ہولناک انجام۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ حسد اور عناد ایسی خوفناک بیماریاں ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ سورج کی طرح روشن حقائق کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے بڑے حقائق کا انکار کر رہا ہوں۔ خاص طور پر مغربی تہذیب سے متاثر لوگ اسلام کی اصلاح کے جنون میں اسلام کی بہت سی باتوں کا انکار کر کے اپنا ایمان ہی گنوا بیٹھتے ہیں۔ بعض پڑھے لکھے جاہل کافروں کے ظاہری اخلاق اور ان کے کاروبار میں انصاف پسندی کو دیکھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہم سے تو کافر ہی اچھے ہیں، حالانکہ مسلمانوں کا ایمان کافروں کی تمام تر اچھی صفات سے بلند و برتر اور افضل ہے۔ کاش کہ ایسے لوگوں کو ایمان کی قدر و قیمت کا احساس نصیب ہو جائے کہ ایمان آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے مرضی بھی آپ گناہ گار ہیں، لیکن یہ آپ کے پاس بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ شیطان آپ سے اسی نعمت کو لینا چاہتا ہے، اسی نعمت کو ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جس کے پاس کلمہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔